الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ اس دن کا کیا کہنا جب آپ دیکھیں گے کہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی خواتین کا نور ان کے سامنے اور ان کی دائیں طرف تیزی سے چل رہا ہوگا۔ مومنو، آج کے دن تمہارے لیے بشارت ہے ان باغات کی جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی، ہمیشہ تم انہی میں رہو گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آج ہماری سورہ الحدید کی آیہ مبارکہ نمبر 12 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین مکرم، کل گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تشبیہ اس بات سے دی کہ جیسے تم کسی کو قرض دیتے ہو تو وہ لوٹاتا ہے، تو اللہ کی ذات کی راہ میں خرچ کرنے والا گویا وہ قرض دے رہا ہے جس کو اللہ تعالیٰ واپس کئی گنا کے ساتھ لوٹا دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کا مقام اور عزت اور ان کی شان کا ذکر کیا۔ اس کائنات کے اندر دنیا میں ہر شخص عزت چاہتا ہے، بچہ ہے، نوجوان ہے، بزرگ ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، اس کی تمنا ہے کہ وہ عزت چاہتا ہے، وہ مقام چاہتا ہے، وہ رسپیکٹ چاہتا ہے۔ اب اصل عزت اور مقام اور شان کیا ہے؟ وہ اصل عزت اور شان وہی ہے جس کو میرا رب بیان فرماتا ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات، فرمایا قیامت کے دن کیا کہنا، اس مقام اور منظر نامے کا کیا خوب منظر نامہ ہوگا۔ فرمایا یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، فرمایا کہ ایمان والے جو مرد ہیں اور ایمان والی جو عورتیں ہیں، نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف تیزی کے ساتھ چل رہا ہوگا۔ مومن مرد جدھر چلیں گے ان کے دائیں بھی نور ہوگا، ان کے بائیں بھی نور ہوگا، ان کے سامنے بھی نور ہوگا، پیچھے بھی نور ہوگا، گویا وہ اللہ تعالیٰ کے خاص عنایات، کرم اور اس کی رحمت کے نور کے حلوں کے ساتھ وہ قیامت والے دن چل رہے ہوں گے۔ یہ مومن مرد یا مومن عورتیں جنہوں نے اپنی زندگی، یہ چند روزہ زندگی جس کے اندر ہم سارے مسافر کی حیثیت سے، اس کے اندر جنہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے تابع گزار لی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں چاہے وہ تاریکیوں میں رہے، جس انداز میں مصیبتوں میں رہے، تکالیف میں رہے، مصائب و آلام میں رہے، لیکن ان سب کو وہ برداشت کرتے رہے، اس لیے کہ اگر آج مشکل دن ہیں تو اللہ تعالیٰ ان مشکل دنوں کے بدلے میں کل قیامت والے دن اللہ ہمیں نور عطا فرما دے گا۔ یہ تو عارضی زندگی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ عارضی زندگی، اس کی بے ثباتی کا عالم یہ ہے، ہم دل سے اس کو مانیں یا نہ مانیں، ظاہر ہے جس کا جتنا تقویٰ ہوگا وہ اتنا ہی اس چیز کا قائل ہوتا چلا جائے گا۔ ہر ایک آدمی کا اپنا اپنا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اس کے لیے کوئی کسی کے پاس پیمانہ نہیں ہے کہ کسی آدمی کا، کسی انسان کا اپنے رب کے ساتھ کتنا تعلق ہے، یہ کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ یہ انسان اور رب کے اور بندے کے درمیان جو ایک تعلق ہے، اس کے لیے کوئی کسی کے پاس پیرامیٹر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو نظر آنے والا شخص ایک ایسا ہو کہ جناب جس سے لوگ ایک ایسے عام کہیں کہ جناب یہ تو شاید اللہ سے بڑا دور ہے، ہو سکتا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب۔ اللہ کی قربت کے لیے اس کی خلوتیں کتنی باکمال ہوں، اس لیے کبھی کسی کو گناہ گار سمجھ کے اس سے دور مت ہوئیے، ہو سکتا ہے وہ رب کے کتنے قرب میں رہتا۔ یہ ذہن نشین کی بات کر لیجیے، اور یہی حقیقت ہے
اللہ کے ولی جو ہیں، اولیاء کاملین جو ہیں، وہ کائنات میں دنیا میں کسی سے نفرت اس لیے نہیں کرتے، وہ نظر کسی پہ نہیں رکھتے، وہ نظر صرف اپنے مولا کی ذات پہ رکھتے اور اس کی رضا کے لیے وہ لگے رہتے۔ حضرت سیدنا ابا یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا قول مبارک میں پڑھ رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ المؤمن العارف لا یطلب من اللہ عز وجل الدنیا ولا الآخرہ وانما یطلب من مولا۔ فرمایا جو مومن کامل ہوتا ہے، کامل مومن ہوتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ سے دنیا اور جنت اور آخرت یہ بھی نہیں مانگتا، وہ تو اپنے رب سے رب کو مانگتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اصل مقام ہوتا ہے کہ اور جو شخص اپنے رب سے اتنا تعلق جوڑ لے کہ وہ دنیا اور آخرت کی فکر ہی چھوڑ دے اور اپنے مالک سے مالک کو ہی مانگتا رہے، اپنے رب سے رب کو ہی مانگتا رہے، تو پھر دنیا بھی اس کی جیسی بھی ہو، اس کو نظر اس پہ نہیں ہوتی، اس کی نظر صرف اپنے خالق کی ذات پہ ہوتی۔ بہت ساری اس کی مثالیں ملتی ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جناب ایک بزرگ تھے بغداد کے اندر، تو لوگ ان کو روڑے مار رہے تھے، جو بھی گزرتا کوئی روڑے مار رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو وہ آگے سے مسکرا دیتے۔ لوگ کہتے عجیب آدمی ہے، لوگ اس کو مارتے ہیں، کوئی اس کو کچھ کہتا ہے، کوئی اس کو دیوانہ کہتا ہے، کوئی پاگل کہتا ہے، کوئی مجنون کہتا ہے، اور یہ عجیب آدمی ہے کہ یہ آگے ہنستا رہتا ہے۔ تو کسی نے کہا یہ تمہیں کچھ ہوتا ہے، احساس اس کا نہیں ہے؟ اس نے کہا مجھے احساس بھی ہے، نہ میں مجنون ہوں نہ میں پاگل ہوں، میں سب کچھ بہتر جانتا ہوں، اللہ کا کرم ہے، لیکن اگر میرا مالک اس میں راضی ہے تو میں اس میں راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے جناب یہ تو واقعہ ہے کہ بندے کا، یہ کوئی حجت تو نہیں ہو سکتی، تو قرآن سے اس کا حوالہ سن لیجئے۔ قرآن پاک میں حضرت سیدنا بہت بڑے اللہ کے نبی اور رسول حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ڈالا گیا تھا کہ نہیں؟ کتنا بڑا الزام لگ گیا تھا، اللہ کے نبی پر الزام لگا دیا لوگوں نے، اللہ کے نبی پر، اللہ کے رسول پر الزام، اور جیل تو آپ اسی الزام میں گئے تھے نا کہ نعوذ باللہ انہوں نے عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ برائی کی ہے، اس نے جھوٹ بولا تھا اور اپنے کپڑے خود ہی پھاڑ دیے اور اس پر الزام لگا دیا۔ آج ہم بھی ایسے ہی لوگوں پہ الزام لگا دیتے ہیں، یہ تو نبیوں پہ لگے ہیں، رسولوں پہ لگے ہیں، لیکن حق حق ہی ہوتا ہے، سچ سچ ہی ہوتا ہے، اور جھوٹ بولنے والے ہمیشہ کے لیے رسوا ہو جاتے ہیں، ذلیل ہو جاتے ہیں اللہ کے ہاں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آپ پھر گئے جیل میں اس زنا کے الزام میں، پھر وہاں کوڑے لگتے تھے، جب کوڑا لگتا زور سے کوڑے مارے جاتے، حکم تھا، بادشاہ حکم تھا، تو جب کوڑا لگتا تو آپ ظاہر بشری تقاضا تھا، تکلیف ہوتی، اس کے بعد کہتے الحمدللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، مولا اب اگر تو ایسے راضی ہے تو تیرا یوسف ایسے بھی راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بڑی مشکل منزلیں ہیں، آج ہم دو چار سجدے دے کے اور وہ بھی پتہ نہیں قبول ہونے کے نہیں، ہم بڑے نیک بن جاتے ہیں، یہ بڑی لمبی منزلیں ہیں، یہ بڑی مشکل منزلیں ہیں۔ اس لیے کبھی مت یہ سمجھنا کہ میں بڑا نیک ہو گیا ہوں، ہر وقت اس کی پناہ چاہیے، بس ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بالکل ہم زیرو ہیں۔ میں تو کم از کم اپنے آپ کو زیرو سمجھتا ہوں، باقی ہر ایک کا اپنا معاملہ، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ وہ جب میں ظاہر ہے جب ایسی چیزیں پڑھتے ہیں، مطالعہ میں آتی ہیں اور واقعات دیکھے جاتے ہیں قرآن کی آیات کی تفسیر میں، اور اللہ کے نیک بندوں کی یہ باتیں جب بندہ انسان پڑھتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا یہ عظیم لوگ تھے، کیا یہ مومن کامل تھے کہ رب سے نہ دنیا مانگتے ہیں نہ آخرت مانگتے ہیں، رب سے کیا مانگتے ہیں؟ اللہ سے اللہ کو ہی مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ منظر نامے اللہ کے نبی کے صحابہ نے پھر پیش کر کے دکھائے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، ہر لمحہ ساری زندگی حضور کی خدمت میں گزار دی۔ تو ایک دن سرکار نے فرمایا سل یا ربیعہ، ربیعہ مانگ، آج کیا مانگتا ہے؟ اب دینے والے کون تھے؟ سرکار تھے، کوئی کمی تھی؟ ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین تھا آج جو مانگوں گا وہ ملے گا۔ کون فرما رہے ہیں؟ سرکار کائنات کے مالک فرما رہے ہیں سل یا ربیعہ، ربیعہ آج مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کالا مرا فقطکا فی الجنہ، سرکار میں آخرت میں بھی آپ کی غلامی چاہتا ہوں، سبحان اللہ۔ اور کچھ نہیں چاہیے، جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری خدائی،
تجھ سے تجھی کو مانگ کر اچھا رہا مانگتا تیرا، کچھ نہیں مانگا، اس سے اسی کو مانگا۔ تو فرمایا یہ مومن مرد ہیں، یہ مومن عورتیں ہیں، صحابیات، اس کے بعد اللہ کی نیک ولیاں آج بھی اس کائنات میں ہیں۔ ظاہر ہے نیک لوگ ہیں تو کائنات زندہ ہے، اس کا وجود ہے۔ جب آخری نیک ختم ہو جائے گا قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم جنات، اللہ فرمائے گا آج نور تمہارے دائیں بائیں ہے، آج لوگ پریشان حال ہیں، پسینے میں شرابور ہیں اور کپ کپی میں ہیں۔ اے ایمان والے مردوں اور عورتوں، تم نے دنیا میں ہمیں یاد رکھا، ہم سے تعلق جوڑے رکھا، آج تمہارے لیے خوشخبری بھی ہے، تمہارے راستے بھی پر نور ہیں، تمہارے راستے تاریک نہیں ہیں، تمہارے راستوں میں اندھیرے نہیں ہیں، تم جدھر جاؤ گے نور کی شمع تمہارے آگے پیچھے ہوں گی اور روشنیوں میں چل، تمہاری قبریں بھی روشن، تمہارے مزارات بھی روشن، تمہارے برزخ اور معاملات بھی روشن۔ نیک بندوں کی تو آج قبریں بھی روشن، اور جو دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ تھے اور اللہ کے ساتھ تعلق نہ جوڑا، آج ان کی قبریں بھی تاریک ہو گئی، آج ان کی قبریں بھی اندھیرے میں ہیں۔ یہ دیکھ لیں، یہ مثال لاہور کے اندر بہترین مثال ہے۔ یہ اسی ایک سائیڈ میں ایک ادھر مرد فقیر ہے، اللہ کا ایک بندہ رہتا ہے، یہاں رہتا تھا، اور ایک اس سے آگے ایک بادشاہ رہتا تھا، علی حجویری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور آگے وہ جہانگیر بادشاہ ہے، دنیا کا بڑا بادشاہ تھا۔ مقبرہ اس کا اندھیرا ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی روشنی کے وہاں کبھی دیکھی اس مقبرے پہ؟ کبھی کسی کو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہوئے دیکھا؟ وہاں قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا؟ جو بھی جاتا ہے فوٹو بنا کے جناب کہ یہ مقبرہ ہے فلاں کا بادشاہ کا، اور سیلفی بنا کے وہاں سے آ جاتا ہے، اور اس ساتھ ایک اللہ کا بندہ فقیر رہتا ہے۔ وہاں جس وقت بھی جاؤ، رات میں، رات سردی کی شدید دسمبر اور جنوری کی سردی کی راتوں میں رات 2 بجے بھی چلے جاؤ، وہاں پر ان کی مزار بھی روشن ہوگی، وہاں قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ یہ نور ہے جو رب نے قرآن میں فرمایا مومن مرد اور مومن عورتوں تمہارے آگے پیچھے اللہ کا نور ہو جائے گا، اور وہ نور دیکھا جا رہا ہے۔ جہاں جہاں اللہ کا نیک بندہ جہاں بھی ہے، اس کی قبر بھی آج روشن ہے، تو جنت ان کی ہے۔ فرمایا خوشخبری ہے تمہارے لیے جنت کی، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اس پر میں نے بہت سارے کئی درس پہلے گزر چکے ہیں، اس لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ خالدین فیہا، اللہ نے فرمایا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، یہ عارضی نہیں ہیں۔ دنیا میں مقامات ہوتے ہیں، آج بادشاہ ہے، آج جو جناب فورس کے لوگ اسے سیلیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، کل وہی اسے بیڑیاں ڈال کر بند بختر گاڑی میں عدالت میں لاتے ہیں۔ یہ سارے منظرنامے آپ نے بھی دیکھے ہیں، میں نے بھی دیکھے۔ کل کا بادشاہ ہوتا ہے، شام کا وہ مجرم ہوتا ہے، کل تک پورے ملک میں اس کی بات چلتی ہے، اگلے دن وہ ملک میں آنے کے قابل نہیں ہوتا۔ سارے معاملات ہم نے دیکھے ہیں، یہاں کئی بادشاہوں کو ایسے دیکھا ہے، سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ اپنے ملک کو دیکھ لیجیے، لیکن رب نے فرمایا پیارے میرے بندوں، یہ تمہاری جو بادشاہی ہوگی نا اور تمہاری عزت ہوگی، یہ عارضی نہیں ہوگی، بلکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ سبحان اللہ، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ تم عزت کے ساتھ رہو گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ نتیجہ نکالا رب تعالیٰ نے آخری الفاظ میں، فرمایا یہی سب سے بڑی کامیابی، یہ اللہ نے بتایا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فرمایا باقی کامیابیوں کو کامیابی مت سمجھنا، وہ کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے، اصل کامیاب وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، دنیا کی کامیابیاں بہت عارضی ہیں، فنا ہے، مٹ جانے والی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں، ان پر مت تکیہ کیجیے، مت بھروسہ کیجیے۔ اصل کامیابی وہ ہے جو وہاں وہ نصیب ہوگی۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالی ہم سب کو وہ والی کامیابی نصیب فرمائے، اور وہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں آج اس امتحان گاہ کے اندر اپنی زندگیوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے تابع کرنا ہوگا۔ ہمارا ہر لمحہ زندگی کا جو بھی ہم قدم کریں، جو ہم بولیں، جو ہم سوچیں، جو ہم کریں، ہم یہ دیکھیں اس سے پہلے کیا میرا رب اور میرا رسول تو اس سے ناراض نہیں ہوگا۔ جب یہ ہمارا عقیدہ ہو جائے گا، مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں پورا یقین ہے اور پورا اطمینان ہے، پھر وہ ہماری رہنمائی بھی فرماتا چلا جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔